اپنی پیار کا رخ مصطفیٰ کی طرف موڑ دو. جو اگر تمہیں دنیا کی کوئی چیز حسین و جمیل اچھی لگتی ہے تو پھر نگاہوں کا انتخاب چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام ہونا چاہیے کہ کائنات کے عالم کے اندر سب سے زیادہ حسن اللہ نے حضور کو عطا فرمایا. دوسری بات، انسان کو حسن کے علاوہ کس چیز سے پیار ہوتا ہے؟ بھائی جو اچھا بول لیتا ہے، جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، حکمت و دانائی جس کی زبان پہ جاری ہوتی، پیاری پیاری باتیں کرتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے یار اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائے، کہ باتیں اچھی کرتا ہے، حکمت والی باتیں کرتا ہے، تھوڑی دیر اس صحبت میں بیٹھ کے اچھی باتیں مل جائے، ہمیں علم کی دولت مل جائے. اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ہو سکے، حضور کا یہ فرمان ہے، سنو اس کو اور حفظ جان بنا لو. میرے آقا فرماتے ہیں ہو سکے تو عالم بنو. اس کی عالم کی بڑی شان ہے. عالم جو ہے جب علم پڑھتا ہے تو علم کی وجہ سے اللہ کی خشیت اور خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے. اور علم، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتی ہیں روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کے لیے شفائے کلی کا کام یہ علم دین دیتا. علم جو ہے یہ شفا کا مرکز بھی ہے، علم جو ہے یہ انبیاء کی وراثت بھی ہے، علم جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، علم جو ہے اس سے ہدایات اٹھتے چلے جاتے ہیں، خدا شناسی نصیب ہوتی ہے. بغیر علم کے رب کی حقیقتوں کا پتہ نہیں چلتا. تو حضور فرماتے ہیں ہو سکے تو عالم بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو. علم سیکھنے والے کم سے کم تھوڑا سا وہ بن جاؤ. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے بنو. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء سے محبت کرنے والے بنو. پانچواں نہ بننا، یہ چار ضرور بن جانا، ان میں سے کوئی بھی بن جانا. پانچواں نہ بننا، پانچواں ہلاکت و تباہی بربادی دے دے گی تمہیں. کم سے کم علماء سے محبت کرو. اس محبت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ علم کے خزانے کی کچھ بھیک تمہیں نصیب ہو جائے گی، تمہیں کچھ نہ کچھ علم مل جائے گا. تو بربادی راستوں کو اب علم کو ہم لے لیں اور ذات مصطفیٰ کو دے. ہمارے تمہارے علم کی حقیقت کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلٌ. فرمایا انسان ہم نے تمہیں قلیل علم دیا، تھوڑا سا علم دیا. فرمایا یہ تھوڑے سے علم کا کمال یہ ہے کہ انسان کہاں تک پہنچا ہے، آسمان تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا. فرمایا انسان پر اللہ نے تھوڑا سا علم دیا، اس علم کی وجہ سے اس نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا اور زمین پہ دوڑا دیا، بڑے بڑے پہاڑوں کو سر کر لیا. کیسے کیسے ایٹمی ہتھیار تیار کر لیے، منزل تیار کر لیے، جہاز بنا لیے اور ترقی کرتا ہوا چاند اور آسمانوں تک پہنچا ہے. تو یہ تھوڑے سے علم کی وجہ سے یہ کمال ہے. اور جب اپنے محبوب کی بات آئی تو تھوڑے کی بات نہیں کی، کیونکہ یاروں کے ساتھ تھوڑے کی بات ہوتی نہیں ہے. بلکہ وہاں کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سورہ نساء ہے. اور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کا علم دے دیا. کتنی چیزوں کا؟ تمام چیزوں کا علم دے دیا. اگر میں انبیاء علیہ السلام کے علموں کو بیان کرنا شروع کروں تو اس کے لیے بات دور نکل جائے گی. صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے حضرت انسان ہے اور دنیا کے لحاظ سے پہلے نبی ہیں. دنیا کے لحاظ سے، ورنہ تخلیق کے لحاظ سے حضور پہلے نبی اور بیشت کے لحاظ سے آپ آخری نبی علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
کہ آدم علیہ السلام کو بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز یعنی سوئی تک کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، فرشتوں کو بے کمال علم دیا، اور پھر علم دے کے ادھر بھی علماء ادھر بھی عالم سامنے کر دیا، اور جو علماء کے علم پہ کام کرنے والا عزازیل شیطان ہے اس کو بھی سامنے کر دیا، فرشتوں کے سامنے شیطان کو کھڑا کر دیا، اور بڑے مقابل حضرت آدم کو کھڑا کر دیا، فرمایا تم سارے عالم ہو، اب مقابلہ ہوگا تمہارے اندر بڑا عالم کون سا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فرشتے بول اٹھے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں سے اللہ نے سوال کیا کہ یہ مسئلہ بتاؤ، یہ بات بتاؤ، وہ تمام بول اٹھے، قاصر ہو گئے، کہنے لگے لا علم لنا، ہمیں تو اتنا ہی جتنا تو نے دیا ہے اور ہم جانتے نہیں ہے۔ ان فرشتوں کے اندر شیطان بھی کھڑا تھا، اس سے بھی سوال ہوا تو بتا، وہ بھی لاجواب ہو گیا ہے کہ میرے کو بھی علم نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر آخری سوال حضرت آدم سے کر دیا، یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لک انی اعلم ما لا تعلمون۔ حضرت آدم سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، اور جب جواب دے دیا تب فرمانے لگا میں جانتا تھا کہ تم یہ بتا سکتے نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ دو جماعتیں آمنے سامنے، نتیجہ کیا نکلا؟ جب مناظرہ ہوتا ہے تو ایک شکست کھاتا ہے دوسرا غالب آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مناظرے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دلیل اور حجت سے اپنا موقف پیش کیا جائے اور سامنے والا اس کی کوئی دلیل اور حجت پیش کرے۔ اب وہ پیش نہ کر سکے، آدم علیہ السلام اللہ کے فضل اور کرم سے غالب آ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرشتوں کا علم بھی کم ہے، شیطان کا علم بھی کم ہے، حضرت آدم کا علم ان سب سے بڑھ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں شیطان کو روئے زمین کا علم، کس کا علم ہے؟ روئے زمین کا علم ہے شیطان کو، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کب قرآن سے ثابت ہے کہ ان کو روئے زمین کا علم ہے؟ میں کہتا ہوں اگر قرآن کو غور سے پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے حضرت انسان کے بارے میں فرمایا قلیل علم، اور جب محبوب کی بات آئی تو سورہ نساء تمہیں پکار کے یہ کہہ رہی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب اللہ نے آپ کو سب چیزوں کا علم دے دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ تو علم مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا، حضور کے علم کو ماننا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا ہے۔ تبھی تو حضور فرماتے ہیں صحابہ کے سامنے، اے صحابہ تم میں کوئی وہ نہیں جانتا جو میں جانتا، میں اپنے رب کو تم سب سے زیادہ جانتا، تم اتنا جانتے نہیں رب کی حقیقتوں کو، رب کی عظمتوں کو، رب کی آسمان کی حقیقتوں کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی حقیقتوں کو جو اللہ نے مجھے اب علم دیا ہے اپنی ذات کے بارے میں، وہ سب سے زیادہ ہے، اور میں تم سب سے زیادہ رب کو جاننے والا ہوں۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود حضور کو رب نے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمٌ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب یہ جو علم کے کمالات ہم نے
اسام الحرمین، اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے اوپر 800 صفحات کے اوپر جا کے بغیر کتاب دیکھے حج میں گئے ہوئے تھے، اور آپ نے وہاں جا کے حضور کے علم کے اوپر 800 صفحات کی کتاب لکھی، اور جب علماء عرب نے اس کو پڑھا اور ششدر اٹھے، کہا ہم کتابیں دیکھ کے لکھتے ہیں، یہ احمد رضا کیسا عالم ہے، کوئی کتاب پاس نہیں ہے، کوئی لائبریری پاس نہیں ہے، لیکن بولتا ہے تو ایسے جامع اور معنی کلام کرتا ہے، اور ایسی بات کرتا ہے کہ ہماری عقلیں، ہمارے دماغ دھند رہ جاتے ہیں، ہمارے علم ان کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور یہ ایسی دلیلیں لا کے پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا، علم والا، فضل والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تبھی کہتے ہیں آگے یوں ہے دبے کچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ دو نقطے پورے ہوئے کہ انسان حسن سے محبت کرتا ہے، حضور سب سے حسین ہے، انسان علم سے محبت کرتا ہے، حضور جیسا کوئی عالم نہیں۔ اب تیسرا نقطہ سنو، وہ نقطہ کیا ہے کہ جو جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہو نا، کھلے ہاتھ والا، سمجھتے ہیں آپ، یہ بھر بھر کے دیتا ہے، نہ غمی دیکھتا ہے، نہ خوشی دیکھتا ہے، نہ یہ تکلیفیں دیکھتا ہے، ہر حال میں اپنے رب کے لیے کھول کھول کے دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد جو انسانوں کو کھول کھول کے دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی ذات مصطفیٰ۔ سورہ بنی اسرائیل، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ آپ اپنے ہاتھ کو پوری طرح کھول دیں اور نہ ہی بند رکھیں، یعنی حضور کا ہاتھ کھلا ہوا، میرے آقا جیسے دیتے ہیں، رب کے بعد ایسا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایک شعر کی صورت میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، پڑھیے سب سے بالا ہو آلہ ہمارا، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پڑھیے دینے والا ہے سچا۔ اور یاد رکھو سبحان اللہ، کیسی بات آئی ہے کہ سرکتا حضور یہاں بھی دیتے ہیں، حضور اپنے مواجہ میں بھی دے رہے ہیں، حضور حشر کے میدان میں بھی دے رہے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے اپنی سخاوت کبھی روکی ہو۔ آج بھی اگر دنیا میں کوئی جس کونے میں ہے، گلے مصطفیٰ سے لو لگا لیتا ہے اور مانگتا ہے تو اسے کرم کی بھیک مل جاتی ہے، یقیناً ملتی ہے، اور آپ جیسا کوئی سخی نہیں۔ اگر آج خدا کرم کرے، حرمین کی رونقیں بہار ہو جائے، کرم ہو جائے، آپ کو جانا نصیب ہو جائے، جو چلے گئے ہیں ان سے پوچھو کیا پیٹ بھرا ہے اس کا؟ کہ آپ کہتے ہیں ہم مدینے نہیں جانا، کسی کے منہ پہ نہ سنی آپ نے؟ نہیں، سب کہہ رہے ہیں یا اللہ پھر لے جا۔ اگر کوئی 20 بار چلا گیا تو کہتا ہے 21ویں بار بھی چلا جاؤ، کسی نے 30 باریاں لگائی ہیں تو کہتا ہے پھر بھی چلا جاؤ۔ یہی تمنا و آرزو ہے، یہ محبتیں، یہ پیار، یہ عقیدتیں کس وجہ سے ہے؟ کہا ماں کا پیار اپنی جگہ، لیکن خدا کی قسم ماں سے زیادہ پیار مصطفیٰ کا کرتے ہیں۔ ماں باپ بھی دیتے ہیں خاندان، لیکن جو حضور دیتے ہیں ایسا کوئی دیتا نہیں ہے۔ فرمایا مسجد نبی کی سرزمین ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا در دولت ہے، مصر سے چلنے والے جو عاشق رسول مدینہ الرسول میں پہنچ گئے، پہلی مرتبہ مدینہ پاک کی سرزمین پہ جانا نصیب ہوا۔ فرمایا کہ وہاں جا کے حضور کی بارگاہ میں مسجد نبی میں ظہر کی نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، عرض کی، کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں کوئی جاننے والا نہیں ہے،
اور جس کو کوئی جاننے والا نہیں ہو اس کو حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں اور کرم کرتے ہیں۔ تو یہ استغاثہ پیش کیا، آقا کچھ بھوک بھی لگی ہے، مہربانی ہو کچھ عطا ہو جائے تاکہ یہ بھوک ختم ہو جائے۔ یہ سوال کر کے نا، استغاثہ پیش کر کے دونوں دوست وہ آ کے مسجد نبی میں لیٹ جاتے ہیں، کا انتظار کرو مل جائے گا۔ اس لیے سبحان اللہ، وہ مہمان بھی کتنے عظیم ہیں جو حضور کے مہمان بن جائیں، اور جو حضور کے مہمان بن جاتے ہیں خدا کی قسم وہ رب کے مہمان ہیں۔ وہ مہمانی بھی عظیم ہے، وہ کرم بھی عظیم ہے۔ آدم چشتی نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا، اور جتنے دن بھی رہے، جتنے دن بھی رہے، اس کا دل جو لگا ہے تو اسے گھر بار کا خیال نہیں، تصور نہیں ہے، تصور حضور ہی کے بسے ہوئے، یادیں حضور کی بسی ہوئی ہے، محبتیں حضور کی بسی ہوئی ہے۔ کیوں کہ البت غم کونین بھلا دیتی ہے، اور جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا، جس کا جو انداز ہے، جتنی سوچ ہے، سمجھ ہے، اس کے مطابق وہ سوال کرتا ہے۔ اور آج تک ایسا نہیں کہ اس نے کوئی سوال کیا ہو منع ہو گیا، بہرحال ان کی آنکھ لگی اور سوئے۔ علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ، دعا کرو اللہ گھر کی مزار پہ کروڑ اپنی رحمتیں کرتے نظر فرمائے۔ تقریباً 4,500 کتابیں اس مرد کلندر نے دین کی خدمت میں لکھی ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھی ہے میرے پاس۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے حضرت نے کہ وہ سو گئے، جیسے ہی سوئے تو خواب میں آقا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور تشریف لے آئے، گرم گرم روٹیاں حضور کے ہاتھ میں تھی، تو فرمایا لے تو نے سوال کیا ہے، بھوک لگی ہے کہ تو کھا لے۔ یہ عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ایک عرصے تک پاکستانی سفارت خانے میں یہ کام کرتے رہے، جہاں پاسپورٹ دیکھے جاتے ہیں اور آپ کی یہ عمرے کی ٹائمنگ بڑھائی جاتی ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کتنے سال رہے وہاں۔ تو جو وہاں جاتے ہیں وہ ان کمالات کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اور آج بھی الحمدللہ ایک ہے اسلامی بھائی ہیں، امیر اہل سنت کے مرید ہے، شمائل، اکثر میری بات ہوتی ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ مسجد نبوی سے احد تک سواریاں لے کے جاتا ہے۔ تو میری کبھی کوئی ہوتی ہے بات تو میں کہتا ہوں بس حضور کی بارگاہ میری یہی خواہش ہے، اور کچھ نہیں ہوتی، بس حضور تک سلام پہنچاتے ہیں۔ رمضان شریف میں تکلیف زیادہ تھی، کہا میں جا کے سلام بھی پہنچاؤں گا، دعا بھی کراؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں اتنا کرم ہوتا ہے کہ جو مانگو ملتا۔ اب میرے آقا نے روٹیاں عطا کی، فرمایا تو ایک تو لے لے، ایک تو، جس کو لگی تھی زیادہ بھوک وہ تو جلدی جلدی کھا گیا، اور دوسرا ایسا ایسا کھانے لگا، آدھی کھائی اور پھر آنکھ کھلی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی، سبحان اللہ، آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ تو پتہ چلا کہ حضور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، ظاہر کی حضور لیتے رہے، آج بازار پرنوار میں ہے تب بھی کوئی مانگتا ہے تو حضور دیتے ہیں۔ اور میں ظاہری میرے مصطفیٰ کتنا نوازتے ہیں، اور میں قبیلے والا آیا، نبی پاک علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے، کہنے لگا میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں لیکن غریب ہوں، مفلس ہوں، کچھ مل جائے تو بات بن جائے گی۔ فرمایا
حالات ہی ایسے ہیں، اس حالات میں بھی جو نکالتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان ایسے ہوتے ہیں، ہوتا بہت ہے، بہت ہوتا ہے، لیکن پھر دل نہیں ہوتا دینے کے لیے، دل نہیں ہوتا۔ غریب کے پاس ہوتا نہیں ہے لیکن لیکن کوئی دل پہ یہ بات نہ لے۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بناتا، لیکن بات بیان کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر کرم فرمائے۔ جس سے جو ہو سکتا ہے کوشش کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر یہاں نہیں دیتے تو آپ کہیں نہیں دیتے، رشتہ داروں میں دیتے ہوں گے، کہیں اور بھی دیتے ہوں گے، معاملات ہے۔ لیکن فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اتنا کوئی نہیں دیتا جتنا حضور دیتے ہیں اللہ کے بعد۔ فرمایا کہ یہ دو گھاٹیوں کے درمیان جتنی بکریاں تو میرا کلمہ پڑھ لے، تو مسلمان ہو جائے، یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، حضور نے یہ نہیں فرمایا بیٹھ جا مجھ سے دین سیکھنا شروع کر دے، تمہیں نماز سکھاتا ہوں، کلم کی باتیں سکھاتا ہوں، تو فرمایا بعد میں آ جانا، ابھی یہ بکریاں لے کے جا۔ وہ بکریاں لے کے چلا، قبیلے میں پہنچا، لوگ کہتے تو بڑا غریب تھا، یہ مال کہاں سے آ گیا؟ کہا لوگوں کلمہ پڑھو محمد عربی کا، وہ اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اتنا ادا کرتے ہیں۔ پھر سارے دوڑے، کتنے لوگ آگے کلمہ پڑھ گئے۔ فرمایا کہ لوگوں، ہم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نئے نئے مسلم ہوتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے، جو پہلے سے ہے حضور کبھی ان سے ہاتھ روک لیتے تھے، جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو زیادہ دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے، مجھے تمہاری غربت کا بھی پتہ ہے، لیکن ان کو اس لیے دیتا ہوں اسلام کے بارے میں ان کا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے، اور مضبوط ہو جائے، ان کے دلوں میں اسلام اور راسخ ہوتا چلا جائے، دین کی محبت ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب تیرے دروازے کے اوپر جو بھی آ جائے، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ موڑنا، بلکہ بھر بھر کے اسے عطا کر دینا۔ اور حضور کتنا عطا کرتے ہیں، امام احمد رضا کی زبان سے سن لو۔ اعلیٰ حضرت اپنے عقیدے کی ان اشعار میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور عقیدے کی نمازی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی مہدی نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، بسا دیے ہیں، اور میرے
جواب دیں، یہاں بھی حضور کا کرم ہے۔ تو انسان کی عادت ہے جود و سخا سے، سخی آدمی سے پیار کرتا ہے۔ اگر تمہاری محبت کا معیار یہ ہے تو حضور جیسا کوئی سخی نہیں۔ 3 نقطے ہو گئے، اب یہ ہمارے پاس ہے۔ چوتھا نقطہ سنو، انسان کو فطرتی عادت ہے، جو نماز پڑھتا ہے نیک آدمی ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہوتا ہے۔ بھئی یہ تہجد گزار ہے، باشرہ ہے، نمازی ہے، تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے، بڑا زہد و تقوی والا ہے، عبادت اور ریاضت والا ہے، تو انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم خواجہ غریب نواز کی مثالیں دیتے ہیں کہ حضرت ساری رات قرآن پڑھتے تھے، بابا فرید بڑے عبادت گزار تھے، لال شہباز قلندر بڑے تقوی اور زہد والے تھے، غوث پاک ساری رات قرآن پڑھتے گزار دیتے تھے، یہ بڑے عبادت والے لوگ ہیں۔ تو آپ کو آپ ہی جو ظاہر زہد و تقوی والا، عبادت اور ریاضت والا اچھا لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے۔ نمازی آدمی سے محبت ہونی چاہیے، اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے محبت کرو کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، عبادت گزار ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی بھی گواہی دیا کرو، اور کہا کرو جب تک وہ زندہ ہے، لوگوں کو بتایا کرو کہ لوگوں یہ بڑا ایمان والا ہے، بڑا بولو ذرا ایمان والا ہے۔ اور جب مر جائے جنازہ اٹھے تب بھی گواہی دو، یا اللہ یہ ایمان والا ہے، یا اللہ یہ ایمان والا ہے۔ دنیا میں گواہی دو گے تو لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، جب اس کی محبت پیدا ہوگی تو اس کے قریب آئیں گے، جب اس کے قریب آئیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جیسا میں ہوں ویسا تم بھی بن جاؤ۔ ایسا ہی ہوگا نا کہ یہ بولے گا جا کے شراب پیو، زنا کرو، نشہ کرو، جو نیک ہے تو وہ بھی چاہے گا نیک بن جاؤ۔ تو دنیا میں اس کی محبت کا اعلان، ایمان کا اعلان کرو گے، وہ بھی تمہیں ایمان کی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ اور مرنے کے بعد جب ایمان کی گواہی دو گے تو یہ گواہی تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہوگی کہ جب دنیا میں جنازہ اس کا اٹھا تم نے کہا یہ ایمان والا ہے، وہ گواہی قبول ہو گئی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کوئی نیک بندے کے ساتھ نیکی کرو اور وہ آپ کی نیکی کو بھول جائے؟ بولتا ہے؟ نہیں بولتا۔ تو حشر کے میدان میں اگر تم پریشانی میں ہوگے تو وہ کہے گا مولا یہ جب میرا جنازہ اٹھا تھا، میت اٹھی تھی، انہوں نے میری ایمان کی عبادت کی گواہی دی تھی، آج میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ تو ان کو بخش دے۔ تو پھر وہاں بخشا جائے گا۔ تو جب ایک مومن مسلمان کی ایمان کی گواہی دینا اور عبادت والے سے محبت کرنا بخشش کا ذریعہ ہے، تو اب سنو، انسان کو جب زہد و تقوی سے محبت ہے تو حضور جیسا زہد والا کون ہے؟ حضور جیسا تقوی والا کون ہے؟ کوئی؟ سب سے زیادہ متقی حضور ہے۔ اب ایک مولوی سے دلیل پیش کرو تو حدیث کی دلیل نہیں، پہلے میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں تاکہ قرآن کی آیت کی حجت تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو حق لے کے آیا پھر حق کی جس نے تصدیق کی وہ متقین میں سے ہے۔ یعنی صدیق اکبر نے تصدیق کی سب سے پہلے حضور کی، وہ سید المتقین وہ بھی ہے، سید الصدیق وہ ہے، اور میرے آقا متقی ہے تو آپ امام الاتقیاء ہے، امام الاتقیاء ہے، امام الاسفیاء ہے، امام الاغنیاء ہے، فرمایا کہ امام الانبیاء ہے، امام الرسل ہے۔ آپ جیسا کسی نیک عادت میں کوئی آپ سے بازی لے سکتا نہیں ہے۔ جس زاویہ نظر سے آپ اپنی نظر گھمائیں اور دیکھیں جتنی نیک عادتیں ہیں یا بھلائی کے کام ہے یا نیکی کے کام ہے، حضور سب سے آگے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ اب سنو قرآن کریم سے آپ کی عبادت کے بارے میں، وہ تو تقویٰ ہو گیا، اب عبادت سنو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، رات کو تھوڑا سو بھی جایا کرے، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرے، الا قلیلا،
نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کم کر لے، کیونکہ آپ زیادہ جاگتے ہیں اور آپ کا جسم کہیں علیل نہ ہو جائے۔ تھوڑا آرام بھی کر لیا کرے، آپ نے جسم کو راحت دے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کا حکم ہے میں سو جاتا ہوں، جسم کو راحت دینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر تر و تازہ ہو کے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ لیکن میری یہ دلی خواہش نہیں ہے، بلکہ فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر آپ کا یہ نہیں کہ جاگتے ہی رہو۔ بعض بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اور آج کل تو ویسے ہی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، پریشانی کے عالم کے اندر آزمائشیں، اور اللہ تعالیٰ حضور کے یہ ذکر پاک کا صدقہ اس وجہ سے لوگوں کی جان اللہ چھڑا دے، رہائی دے دے، اور ہماری بد اعمالیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے رب ہمارے سب کو معاف کر دے اور پھر ان کے بحال کر دے۔ اس لیے میں تو خود پریشان رہتا ہوں کہ یہ جو جن کو تنخواہیں لگی ہوئی ہیں وہ تو چلو ان کا گزارا چل رہا ہے، جو روز روٹی روزی کماتے ہیں کتنے پریشان